السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان ناظر لیٹ سی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں کہانی لایا ہوں منحوس، جو میں نے آپ کے لیے تحریر کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آخر تک آپ کہانی سنیں گے اور پسند کریں گے۔ ارسلان یونیورسٹی میں گریجویشن پوری کر چکا تھا۔ اس کے والد کا بہت اثر رسوخ اور زمینیں جائیداد اور کاروبار بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ اور والد کی خواہش تھی کہ وہ گریجویشن کے بعد کاروبار اور ملکیت کو چلانے میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلے، تاکہ جو جائیداد ہے اس کو پراپر نگہبان مل جائے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے 14 سال بیٹے کے لیے ایک چاند سی بہو گھر میں لائے۔ اس غرض سے ارسلان کی والد اور ان کی بہن گاڑی میں بیٹھ کر حیدرآباد جا رہے تھے۔ ارسلان اس دن کسی غیر ملکی وفد کی آمد کی وجہ سے دفتر میں مصروف تھا اور ایک بڑا کنٹریکٹ سائن کرنے والا تھا۔ ارسلان کی امی اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور نہیں، اپنی دیورانی کے بیٹی سے کرانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے بیٹے کو کہا تم میٹنگ میں جاؤ، میں تمہارا ابو اور تمہاری بہنیں بس حیدرآباد جا رہے ہیں، منگنی کر کے آئیں گے۔ ان دنوں حیدرآباد کراچی موٹر وے کا کام جاری تھا۔ لونی کوٹ کے انٹرچینج کے مقام پر رانگ سائڈ سے آنے والی تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، جس میں ارسلان کے والد، والدہ، بہن اور ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ارسلان کو جب یہ خبر ہوئی تو جیسے اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، انسان بہت مضبوط ہوتا ہے، دکھ سکھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارسلان بھی کاروبار سے فرصت کے بعد ڈیرے پر بیٹھا خیالوں میں، خوابوں میں گم ہوتا۔ اس کے یار دوست بھی اسے پاگل سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ دراصل ارسلان کے اوپر اپنے والد، بہن اور والدہ کے حادثے کا ایسا اثر ہوا تھا کہ یہ بات اس کے ذہن سے کبھی نکلتی نہیں تھی۔ بھلا اتنا بڑا صنع کون بھول سکتا ہے؟ اب ارسلان کی یہ معمول بن گئی تھی کہ دوپہر کے روزانہ بندو خان کے کباب کی دکان پر جانا اور وہاں سے 2-3 بندوں کا کھانا لانا اور کچھ اپنے ملازمین میں بانٹ دینا۔ ایک دن دوپہر کو جیسے ہی وہ اندر سے کھانا خرید کر گاڑی میں بیٹھا تو اس نے بائیں سائڈ پر کھڑی برقعے میں ملبوس عزت دار عورت دیکھی۔ اس عورت نے ارسلان کو ساتھ جانے کا اشارہ دیا تو ارسلان کے ذہن میں ایک سوال سا ابھرا، تو خاتون تو شریف اور عزت دار گھرانے کی لگتی ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اور وہ ارسلان کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ وہ سب کچھ مجبوری میں کر رہی ہے۔ والدین کے سانے کے بعد ارسلان میں دوسروں کے لیے احساس، ان کی مدد کرنا کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا۔ ارسلان نے اس عورت کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ گاڑی کی پشت والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارسلان بیک مرر سے اس عورت کو دیکھنے لگا اور گاڑی کو گیئر لگا دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے والی عورت نے ارسلان سے کہا کہ سر، آپ کتنے لوگ ہو؟ میرے اوپر ظلم تو نہیں کرو گے؟ سگریٹ سے جلاؤ گے تو نہیں؟ ارسلان نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ تسلی رکھیں۔ خیر، گاڑی بڑے روڈ پر تیز دوڑنے لگی اور ارسلان کے ذہن میں کئی سوالات سر اٹھانے لگے۔ وہ عورت خاموش اور عجیب وسوسوں کا شکار تھی۔ ارسلان ایک بڑی جگہ گاڑی لائے اور وہ خاتون اس سے پوچھنے لگی، سر مجھے آپ کہاں لے آئے ہیں؟ ارسلان نے کہا ڈرو مت، یہ میرا ڈیرا ہے، آپ محفوظ ہیں، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ ارسلان نے اس سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اس عورت نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ سر آپ کھانے کو چھوڑیں، اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ کر آئیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ ارسلان کا تجسس مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا آپ ڈریں مت، کھانا کھائیں، میں آپ کو واپس وہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہی ہیں؟ عورت نے کہا صاحب جی چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کھانا کھائیں، اپنا کام نپٹائیں تو میں چلی جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارسلان نے کہا ڈرو مت، یہاں کوئی بھی اور آنے والا نہیں، کوئی پولیس وغیرہ نہیں آتی، آپ سکون سے کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچ گیا۔ عورت نے کہا سر یہ کھانا میں ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ تو ارسلان نے سخت لہجے میں کہا نہیں، تو عورت خوفزدہ ہو گئی۔ ارسلان نے 5,000 کے 5 نوٹ یعنی 25,000 عورت کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھے۔ عورت نے کہا سر نہیں، اتنے پیسے میں نہیں رکھ سکتی، آپ مذاق مت کرو، اپنا کام کرو اور مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے دیر مت کرو۔ اس سے ارسلان نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ آپ مجبوری میں کر رہی ہو، کیوں؟ تو اس عورت کی آنکھوں سے
ایسے جیسے سمندر امڈ آیا ہو، اور وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہا سر چھوڑے میری مجبوریوں کو، آپ اپنا کام کریں اور مجھے جانے دیں۔ ارسلان نے کہا آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، مجھے آپ یہ بتائیں آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا سر آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ ارسلان نے کہا مجھے بھی سارے لوگ پاگل کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں، مجھے آپ اپنی حقیقت بتاؤ۔ اس عورت نے کہانی یوں بتائی کہ میرے شادی کو 3 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ میرا شوہر جس کا شو روم تھا وہ رات کے وقت گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دن تھے اور گرمیوں کے دن تھے، نہ جانے کس طرف سے گولی آئی اور اس کے سینے میں لگی اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مجھے ایک بیٹا تھا، شوہر کی وفات کے بعد سسرال والوں نے میرے اوپر زمین تنگ کر دی، صبح شام ساس دیور نندے دانے دیتے لگے کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارا بھائی بیٹا مرا ہے۔ صاحب جی یقین کریں یہ باتیں سن کر میرے کان پک گئے۔ میں کہنے لگی یا اللہ اس میں میرا قصور کیا تھا؟ میرا اور کوئی سہارا یا آسرا نہیں تھا۔ ایک ماموں تھے، میں نے ان کو کال کی اور اپنا دکھڑا سنایا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ میرے گھر آ جاؤ، گھر کا کام کاج کرتے رہنا اور میرے گھر میں رہ لینا، کوئی بات نہیں۔ کیونکہ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر سرکاری ملازم تھا، لیکن ماموں کا بیٹا بڑا عیاش اور لفنگا قسم کا تھا۔ ایک دن میں رات کے وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے سے ماموں کے بیٹے کی آواز آئی کہ شبانہ ماچس لے آؤ۔ میں کمرے میں گئی تو میرے ماموں کا بیٹا اور اس کا دوست شراب پی رہے تھے۔ سگریٹ جلانے کے لیے ماچس مانگا تھا۔ میں جب کمرے میں گئی تو ماموں کے بیٹے کے دوست کی آنکھیں جیسے پھٹی سی رہ گئی ہوں اور وہ عجیب نظروں سے مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں ماچس دے کر واپس دروازہ بند کیا تو اس کے دوست نے اس کو کہا کہ یہ کون تھی؟ اس نے کہا یار یہ ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، ابو نے اس کو رکھا ہوا ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے اور رہتی ہے، شبانہ نام ہے۔ اس کے دوست نے کہا جو بھی ہے شے تو غضب کی ہے اس سے تو پھر۔ اس کے دوست نے کہا یار تم نے کھانا پلانے کا بندوبست تو بہت اچھا کیا ہے، کیا ہی نہ اچھا ہو جائے اگر شبانہ میں فلم ہو۔ تو میرے ماموں کے بیٹے نے مجھے آواز دی شبانہ ادھر آؤ۔ میں کمرے میں گئی تو اس کے دوست نے کہا آؤ ہمارے ساتھ شراب پیو۔ میں نے کہا شراب اور میں پیوں؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے میرے بازو میں سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھایا، کہا شراب نہیں پینا تو کم از کم ہمیں پیک بنا کر دو، کمپنی تو کرو۔ میں ڈر سی گئی۔ ماموں کے بیٹے نے کہا کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، خاموشی سے بیٹھو اور میرے دوست کو راضی کرو، جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح کرو، اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں گھر سے نکلوا دوں گا۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گئی۔ میں نے ان کو کہا میں آتی ہوں بیٹے کو سلا کر۔ میں دروازہ بند کر کے بیٹے کے کمرے میں گئی، بیٹے کو ساتھ لیا اور دوسرے دروازے سے گلی میں آ گئی۔ 1-2 گلیاں چھوڑ کر میں روڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی تو میرے ذہن میں عجیب سوال اٹھنے لگے کہ میرے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے نہ میرے پاس کرایہ ہے، اب میں کدھر جاؤں گی؟ ابھی میں روڈ پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ ایک 25 سالہ نوجوان رات کے وقت موٹر سائیکل پر گزرتا ہوا گانا گنگناتا جا رہا تھا تو وہ میرے پاس آ کر رکا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی، پوری رات کے 5,000 دوں گا۔ میں نے اپنے بیٹے کے اوپر نظر دوڑائی اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر اس کا مستقبل سنوارنا ہے تو میں نے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگلی صبح میں نے ان 5,000 سے ایک آبادی میں ایک کمرے والا مکان کرائے پر لیا اور اب وہاں میں بچہ اپنے پڑوسن کے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ دن میں یہ کام اس لیے کرتی ہوں تاکہ میری محلے میں بدنامی نہ ہو۔ میں پڑوسن کو بتا کر آتی ہوں کہ میں جاب کرتی ہوں، اس لیے صاحب جی بیٹے کے مستقبل کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے تم میری بہن ہو، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم منحوس نہیں ہو۔ یہ معاشرے کے سنگ دل رویے نہ جانے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور والدین کی لاپرواہی اور لاڈ کوڑ بچوں کو کس طرح خراب کر دیتی ہے۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ میری بہن ہیں۔ آپ آج سے اس ڈیرے میں
رہیں گی اور یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے بیٹے کو بھی ہم یہاں لے آتے ہیں اور میں تمہاری شادی کراؤں گا عزت سے، شان مان سے۔ پھر وہ گاڑی میں گئے اور اس عورت کے بیٹے کو لے کر اس مکان میں لائے۔ وہ عورت ڈھیر ساری دعائیں اور سلام کو دینے لگی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی منحوس اچھی لگی ہوگی۔ کسی اور کہانی یا کسی اور ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔